دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا۔ مشکل سے ہی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ تو گھر تھا، نہ بیوی تھی اور نہ ہی بچے تھے۔ صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ جب اس نائی کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا، سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا تو کوئی زیور، کوئی بکریاں تو کوئی اپنی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا کہ ہماری ہر چیز اجڑ گئی ہے اور تم یہاں سکون سے سو رہے ہو۔ یہ سن کر نائی بولا، آج مجھے اپنی غربت کا اصلی مزہ آ رہا ہے اور میں اپنے رب سے اپنی اس حالت پر بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے اگر مجھے اتنی غربت دی ہے، نہ ہی مجھے کوئی قیمتی چیزیں اور نہ ہی کوئی اشیاء دی ہے، تو آج میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی تو اسے خیال آیا کہ شاید روز محشر بھی یہی منظر اور یہی سب کچھ ہوگا کہ جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا، ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ غریب 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کر رہے ہوں گے، جبکہ امیر پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، کہ اگر تم نے ہمیں غریب پیدا کیا ہے تو ہم تیری اس نعمت سے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔